نیپولین ہل ایک مشہور بزنس میگزین کے لیے کام کر رہا تھا۔ اسے میگزین کی طرف سے اینڈریو کارنیگی کا انٹرویو لینے کے لیے بھیجا گیا، جو کہ ایک سیلف میڈ ملینئر تھا۔ کئی لوگ اسے امریکہ کا پہلا بلینئر بھی کہتے ہیں۔ کارنیگی نے بڑی چالاکی سے ایک خاص ماسٹر پاور کا ہنٹ دیا جسے اس نے استعمال کیا تھا: انسانی ذہن کا جادوئی قانون، ایک ایسا پاورفل نفسیاتی اصول جسے کبھی متعارف نہیں کروایا گیا۔ کارنیگی نے نیپولین ہل کو مشورہ دیا کہ وہ اس اصول کو استعمال کرتے ہوئے پرسنل سکسیس کی فلسفی تیار کرے، جسے پاور، پوزیشن یا دولت جمع کرنے جیسی ہر طرح کی کامیابی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ انٹرویو کا یہ حصہ کبھی اس میگزین میں نہیں چھپا، لیکن اس سے نوجوان رائٹر نیپولین ہل نے ایک تحقیق کا لمبا سفر شروع کر دیا، جو کہ 20 سال تک جاری رہا۔ نیپولین ہل نے 500 سے زیادہ سیلف میڈ ملینئر کا مطالعہ کیا۔ اس سے جو نتیجہ نکلا، اس نے اپنی ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے تھنک اینڈ گرو رچ، جو کہ ایک بہترین کتابوں میں سے ایک ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق اس کتاب نے اکیلے جتنے ملینئر پیدا کیے ہیں کسی اور ادارے یا کتاب نے نہیں کیے۔ اس کتاب میں نیپولین ہل نے کامیابی کے لیے پرنسپلز لکھے ہیں جو کہ ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ آپ ان پرنسپلز کو لازمی اپنی لائف میں فالو کریں۔ نمبر 1، برننگ ڈیزائر۔ تمام کامیابیوں کی شروعات ایک ڈیزائر سے ہوتی ہے۔ کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک برننگ ڈیزائر کا ہونا ضروری ہے، اور وہ اس یقین کے ساتھ کہ آپ اسے حاصل کر لیں گے۔ برننگ ڈیزائر وہ ہے جیسے کہ آپ حاصل کرنے کے لیے اپنا پورا فوکس اور انرجی لگا دیں، کیونکہ جب تک آپ کے اندر ڈیزائر کی شدت نہیں ہوگی آپ اسے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ نمبر 2، فیتھ۔ جو دوسرا اہم پوائنٹ ہے وہ ہے فیتھ، کیونکہ جب تک آپ کو کسی چیز پر مکمل یقین نہیں ہوگا آپ وہ کام نہیں کریں گے۔ فیتھ ایسا نہیں ہو کہ میں کر لوں گا، بلکہ اتنا پکا بلیو ہو کہ آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں بیٹھا رہے۔ آپ کو ایکشن لینے کے لیے سوچنا نہ پڑے، بلکہ وہ آپ کو سب کانشیسلی موٹیویٹ کرتا رہے۔ آپ افرمیشن یا پھر ریپیٹڈ سجیشن کے ذریعے اپنے سب کانشیس مائنڈ میں فیتھ کے ایموشنز کو ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، آٹو سجیشن۔ آٹو سجیشن کا مطلب ہے کہ اپنے تھاٹس کو کانشیس مائنڈ سے سب کانشیس مائنڈ کی طرف لے جانا، جو کہ آپ کے فیتھ کو اسٹرانگ کرنے اور ڈیزائر کو حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس پروسیس میں یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اچھی چیزیں سجیسٹ کریں اور یہ کام بار بار کریں، تاکہ یہ تمام چیزیں آپ کا کانشیس مائنڈ آپ کے سب کانشیس مائنڈ کو ٹرانسفر کر دے۔ نمبر 4، اسپیشلائزڈ نالج۔ جنرل نالج وہ ہے جو ہمیں عام طور پر اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے، لیکن وہ ہمیں امیر بننے یا دولت اکٹھا کرنے میں مدد نہیں دیتا۔ اپنے گول حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس اس کی اسپیشلائزڈ نالج ہو۔ اسپیشل نالج ہونے کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ یہ آرگنائزڈ ہو اور اسے استعمال کرنے کا طریقہ آتا ہو۔ اگر آپ کے پاس اپنے کاروبار ڈیولپ کرنے یا اپنے گول کو حاصل کرنے کے لیے اسپیشل نالج کی کمی ہے، تو آپ ماسٹر مائنڈ لوگوں کا گروپ بنا کر دوسرے افراد کے علم کے ساتھ اپنے علم کو مکمل کر کے اپنا گول اچیو کر سکتے ہیں۔ نمبر 5، امیجینیشن۔ امیجینیشن ایک ایسی تکنیک ہے جو کہ آپ کی خواہشات کو شیپ دیتی ہے اور آپ کو عمل میں لاتی ہے۔ نیپولین ہل نے امیجینیشن کے 2 طریقے بتائے ہیں جن پر ہمارا مائنڈ کام کرتا ہے۔ ایک ہے مصنوعی امیجینیشن، جو کہ خود کریٹ نہیں ہوتی بلکہ ہمارے پرانے کانسیپٹس، آئیڈیاز اور پلانز کو ری ارینج کر کے ہمارے دماغ میں آتی ہیں، جبکہ دوسری امیجینیشن کریٹیو ہوتی ہیں، جو کہ شدید خواہش سے پیدا ہوتی ہیں، جو کہ لامحدود ذہانت سے جڑتی ہیں اور نئے خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ ایسے اچانک ہمارے ذہن میں ایسے کسی مسئلے کا حل آ جاتا ہے جو کہ کافی عرصے سے ہم مکمل نہیں کر پا رہے ہوتے۔ نمبر 6، آرگنائزڈ پلاننگ۔ اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اور اپنی امیجینیشن کو عمل میں لانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ آرگنائزڈ پلاننگ کریں۔ آپ سٹیپ بائی سٹیپ پلاننگ کریں کہ پہلے کیا کرنا ہے اور اس کے بعد کیا کرنا ہے۔ اس طرح کرنے سے آپ کا مائنڈ کلیئر ہوگا کہ اب کیا کرنا ہے، اور آپ پروکراسٹینیشن کا شکار نہیں بنیں گے۔ نمبر 7، ڈیسیژن۔ پروکراسٹینیشن اور وقت پر فیصلہ نہ کرنا ناکامی کی بڑی وجوہات ہیں، جبکہ جو کامیاب لوگ ہیں وہ جلد ہی فائنل ڈیسیژن لے لیتے ہیں اور آہستہ آہستہ اپنی سوچ بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس چیپٹر میں نیپولین ہل نے بتایا ہے کہ آپ کو دوسرے لوگوں کی رائے سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ اپنے مشورے پر یا اپنے ماسٹر مائنڈ گروپ کے مشورے پر قائم رہیں تاکہ آپ پروڈکٹیو ڈیسیژن لے سکیں اور کامیاب ہو سکیں۔ نمبر 8، پرسسٹنس۔ برننگ ڈیزائر اور ول پاور کے کمبینیشن سے جو چیز کریٹ ہوتی ہے وہ ہے پرسسٹنس۔ زیادہ تر لوگ تھوڑی سی محنت کے بعد یا پھر ایک مرتبہ فیل ہونے کے بعد کوشش کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور وہ ثابت قدم نہیں رہتے۔ کسی بھی مقام تک پہنچنے اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ثابت قدم رہیں اور کامیابی کا یقین رکھیں۔ نمبر 9، پاور آف ماسٹر مائنڈ۔
افراد ایک ماسٹر مائنڈ گروپ بنا کر طاقت حاصل کر سکتی ہیں۔ جو کام ایک اکیلے انسان نہیں کر سکتا وہ مختلف افراد مل کر ایک ساتھ کر سکتے ہیں۔ مختلف پاور اور مختلف پوائنٹ آف ویو کے افراد مل کر کسی خاص مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جب اپنا نالج اور ایفرٹ لگاتے ہیں تو اس سے معاشی اور نفسیاتی دونوں فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 10، سب کانشیس مائنڈ۔ نیپولین ہل بیان کرتا ہے کہ سب کانشیس مائنڈ محدود ذہن اور لامحدود ذہانت کے درمیان کھڑا ہے، جو کہ انسان کو دماغ کو یونیورسل پاورز استعمال کرنے کے قابل بناتا ہے۔ ہل زور دیتا ہے کہ سب کانشیس مائنڈ ایک واحد ذریعہ ہے جس سے انسان اپنی مینٹل امپلسز کو فزیکلی اور اسپرچولی حقیقت میں تبدیل کر سکتا ہے۔ نمبر 11، دی برین۔ ہل لکھتا ہے کہ جس طرح ریڈیو مختلف فریکوینسیز کے ذریعے براڈ کاسٹ کرتا ہے، اسی طرح انسانی برین بھی ایسی وائبریشنز پک کرتا ہے جو کہ دوسرے برین سے ریلیز ہوتی ہیں یا اس کائنات میں موجود ہوتی ہیں۔ مائنڈ ان وائبریشنز کی مدد سے نیو آئیڈیاز اور بہت ساری چیزیں ڈیولپ کرتا ہے۔ نمبر 12، دی سکس سینس۔ سکس سینس سب کانشیس کی فیکلٹی کو ریفر کرتا ہے، جسے کریٹیو امیجینیشن بھی کہا جاتا ہے، جس کے ذریعے انسان اپنے مائنڈ میں بغیر کسی کوشش کے انفینٹ انٹیلیجنس کے تھرو نئے آئیڈیاز پیدا کرتا ہے۔ کئی دفعہ ہمارے مائنڈ میں اچانک سے کوئی ایسا فلیش آتا ہے اور وہ کامیابی کی وجہ بن جاتا ہے، اسے سکس سینس کہتے ہیں۔ ہل نے تمام اصولوں میں سے اس اصول کو کامیابی کی سب سے اہم وجہ کہا ہے۔ ان تمام کامیابی کے اصولوں کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے اندر سے انڈیسیژن، ڈاؤٹ اور فیئر کے تھاٹس کو باہر نکال دیں، جو کہ انسان کو کامیاب ہونے سے روکتی ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔